اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم صدق اللہ العظیم۔ 10ویں پارہ کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے ساتھ منافقین کا ذکر ہوا، جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ 11ویں پارہ کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع فرما دی، پیشین گوئی فرما دی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو بڑا پکا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو منافقوں نے قسمیں کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی پاکیزہ صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر منافقوں کا ذکر کیا جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے افتتاح کی بھی دعوت دی گئی، لیکن اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو حکم فرمائے سے منع فرما دیا اور اس مسجد کو گرانے کا اور جلانے کا حکم دیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء جو ہے یہ نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں جنت کے بدلے میں اللہ کے راستے میں وقف کر چکے ہیں۔ تو ان اہل ایمان کی 9 ایسی پاکیزہ صفات اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، سورہ توبہ کے اندر، جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، الصائمون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کی کثرت کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، والناہون عن المنکر اور گناہوں سے روکنے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ پاکیزہ صفات ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ رہ گئے تھے ان میں 3 مخلص ایسے مسلمان تھے کہ جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ان تینوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، کوئی بہانہ نہیں تراشا، بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ ہمارے پیچھے رہ جانے میں ہماری اپنی غلطی تھی، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ نبی علیہ السلام نے الگ رکھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کے ساتھ بول چال بند کر دیا گیا، کوئی مسلمان ان کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ لیکن پھر انہیں اللہ جل شانہ نے سچ بولنے کی وجہ سے ایسا انعام عطا کیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس سے بہتر دن اور مبارک دن تم پر نہیں آیا کہ تمہاری قبولیت کا جو فیصلہ ہے، تمہاری توبہ کی قبولیت جو ہے وہ آسمان سے ہوئی ہے وحی کے ذریعے۔ تو ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کا جو ذکر ہے وہ آیت نمبر 117 اور 118 کے اندر آیا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی بات، وہ خفی اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑیں، چاہے تنہائی میں ہو
چاہے لوگوں کے درمیان ہو، مجمع کے درمیان میں، ہر حال میں اللہ کا خوف دل کے اندر رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہیں اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جھوٹوں سے بچتے رہیں اور سچے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں، ہر حال میں، چاہے تنگیاں ہوں، آسانیاں ہوں، ہر حال کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ اور چوتھی بات، حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، جتنی کوئی محنت کرے گا اتنا اس کو پھل ملے گا، جتنی کوئی نیکی کے حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ جل شانہ اس کو اجر عطا کریں گے۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود یہ حکم دیا گیا ہے کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، اسی طرح اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے شرعی احکامات کو سیکھنے کے لیے مستقل علم کے حصول کی ضرورت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہر وقت مصروف تھے جو مستقل طور پر مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم کیا کہ کچھ تعداد جو ہے اس کو مدینہ میں رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اور ویسے ہی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام کی بہت سی روایات سے علم کے فضائل ثابت ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے اللہ جل شانہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک فقیہ جو ہے، ایک فقیہ عالم جو ہے، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے، 1000 عبادت گزار بندوں سے بھاری ہے۔ تو جہاد کے لیے ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ الاقرب فالاقرب، یعنی جو دشمن سب سے زیادہ قریب ہے سب سے پہلے اس کے خلاف جہاد کیا جائے، اور پھر اسی طرح اس کا دائرہ دور تک وسیع ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر حضور آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے شفیق اور مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے لیے جمع نہیں فرمائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اپنے یہ 2 مبارک نام اپنے محبوب کے لیے چن لیے، رؤوف الرحیم۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا جو ہے وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے، اور ایمان والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی اللہ جل شانہ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، اور اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور ربوبیت کی حقیقت اور خالق اور مالک کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حقیقی رب اور خالق وہی ہے جو معبود بننے کے لائق ہے، اور کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اور اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 قسم کے ہیں، کچھ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ربوبیت کو، اللہ کی خالقیت کو ماننے والے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بتایا گیا، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کا انجام دائمی باغات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ جو جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد کی وجہ یہ ہے انکار کرنے کی کہ انسان کی فطرت میں جلدی ہے، عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔
تو ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کریں کہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، وہی کی اتباع کا حکم ہے، یہ احکامات تو اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ تو وہی کا پابند ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے جو نبی کو وحی کی جاتی ہے اسی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں سنا اور کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا اچانک ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفر کی حالت میں تھے، تو وہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گئے، تو ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان نے اس کے سوال کا جواب نفی میں دیا کہ ہم نے کبھی بھی آپ علیہ السلام کو زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اور ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانہ تک آپ علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی، پھر آپ 40 سال گزر جانے کے بعد ایک عظیم کتاب ان لوگوں کے پاس لے کر آئے جو علم اصول کے مختلف قسم کی باریکیوں اور علم اخلاق کے لطائف اور پہلوؤں سے کے واقعات جو ہے وہ نقل کرتی تھی، ان لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھی، اور جس کتاب کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شعراء عاجز آ گئے، اور قرآن نے ان کو دعوت بھی دی کہ اگر تم اس جیسی کو کتاب بنا کے دکھاؤ، اس جیسی کو آیت بنا کے دکھاؤ، لیکن آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کا مقابلہ کوئی بڑے سے بڑے شعراء نہیں کر سکے۔ مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور سچے خدا کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر تلقین کے انداز میں آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان کو جاندار سے اور جاندار کو بے جان سے کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام خود کہیں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو سجدے کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے دعائیں مانگتے ہو، تو یہ نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ قرآن کی صداقت کے حوالے سے ان لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ، اور اس مقصد کے لیے عرب اور عجم میں سے جسے بھی بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ اس کے بعد توحید کے دلائل، بعث بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا بیان کرنے کے بعد 3 مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا واقعہ جو شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ لمبا اور طویل ہے، مگر ان کے ماننے والے بہت کم ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ اور پھر تیسرا قصہ جو ہے یونس علیہ السلام کا ہے۔ یونس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے، ایسے 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کے عذاب کے انتظار میں جب ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے شہر نینوا کو چھوڑ کے کسی اور سرزمین میں جانے کے لیے نکل پڑے، ہجرت کی۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں لوگ زیادہ تھے، طغیانی آئی
کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا تو کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی حفاظت کا انتظام کیا، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، اور کئی دن تک، بعض روایات کے اندر 40 ایام آتے ہیں کہ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد پھر ایک ساحل پر یونس علیہ السلام کو باہر اگل دیا، نکال دیا۔ اور دوسری طرف ان کی قوم کی یہ حالت ہوئی کہ جب نبی ان سے ناراض ہو کے انہیں چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور اللہ کے سامنے آوازاری کی، استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ تو یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے ہیں تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے، تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور ہماری سنت یہ ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ فرما دیجئے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور رہنما اور رہبر بنایا ہے۔ علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مسلمانوں کی زوال کے 2 اسباب بیان کیے ہیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسرا تفرقہ بازی ہے کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ کے آپس کے اندر اختلافات میں پڑ گئے۔ تو جب مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں گے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ جل شانہ مسلمانوں کو جو ہے عروج عطا کریں گے، ترقی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔